بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے ہمیشہ کی طرح پہلی چیز جو شروع کروں گا وہ ایک اچھی بات سے شروع کروں گا۔ دنیا میں آپ زندگی میں جب بھی کچھ مانگیں تو اپنے لیے دل کی نرمی ضرور مانگیں گے، لوگوں کے کام آئیں، کیونکہ جو انسان مخلوق خدا کے کام آتا ہے خدا اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ آپ اس حیثیت میں ہیں کہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کرتے تو آپ دل کی نرمی سے محروم ہیں۔ اللہ ہم سب کو دل کی نرمی سے نوازے۔ سیدھے پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہ ہے کہ یار ہر بندہ مجھے کال میسج کر رہا ہے کہ میں بتاؤں کہ آپ لوگوں کو کیس پہ جانا چاہیے یا وکیل چینج کیوں کر دیا مڈ وے یا جو بھی یہ سب چیزیں۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو بھی بنائی تھی کلیئر، اس لیے ویڈیو بناتا ہوں تاکہ میں سب کو باری باری نہ بتا سکوں، اگر واٹس ایپ پہ یا کالز پہ یا میسج پہ، تو یہ ویڈیو ایک ہی میسج سب کے لیے ڈلیور ہو جائے۔ تو پہلی چیز یہ ہے یار کہ جو ہم لوگوں کے پاس کیس کے علاوہ حل کیا ہے؟ وی ہیو آل دا تھنگز لائک کہ ایٹ دا اینڈ آف اے کیس ہی ہے۔ میرا کام یہ ہے، کیونکہ میں کیس کے بارے میں پڑھ پہنچ چکا ہوں، تو میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو پروز اینڈ کونس بتا دوں ان چیزوں کے۔ فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، اپنے دل کی سنیے گا۔ میرے استاد اور میرے مرشد ہمیشہ یہ کہتے ہیں مجھے کہ بات دل میں تو آتی ہے، دل میں کہاں سے آتی ہے یہ ضرور سوچا کریں۔ تو میں آپ کو اپنی جو سب چیزیں ہیں ان کو کلیئر بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو دوسرا وکیل ہے اس کے بارے میں از اے ویری فیمس لائر، پر آئی ڈونٹ ہیو اینی انفارمیشن کہ وہ کس بنا پہ کیس کرنا جا رہا ہے یا ہم لوگوں کی ریٹ کیا ہوگی یا وٹ ایور۔ یہ سب آپ کو جواب وہی بندہ دے سکتے ہیں یا وہی لوگ دے سکتے ہیں جو ان کی طرف جا رہے ہیں، جو بیسیکلی جن کی وجہ سے وکیل آپ لوگوں کے پاس آیا۔ کاز میں یہ آنسر نہیں دے سکتا، کاز نہ میری کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، نہ مجھے پتہ ہے کہ وہ انہوں نے کس بنا پہ ہمارا کیس ایکسیپٹ کیا ہے۔ کاز جہاں تک میرے توصیف کے ماموں کی بات تھی، جو میرا اپنا وکیل تھا، اس کی بات تھی، ان کے کلیئر جو بھی ہم لوگوں کے سامنے سب باتیں پڑی ہوئی تھیں، اس کے اوپر یہی تھا کہ بیسٹسٹ وے ہمارے پاس جو تھا وہ کیجول اپوائنٹمنٹ کا تھا، جو بعد میں وہ بھی کینسل آؤٹ ہو گیا تھا، کاز انہوں نے جو 2019 کا پارٹ نکالا تھا اس میں وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس صرف دو آپشن تھے، ایک یہ تھے کہ ہم لوگ ڈائریکٹ پرماننٹ کے ہونے کی طرف ہم ایک جمپ ماریں، یا دوسرا یہ تھا کہ ہم اپنی رائٹس، بیسک رائٹس کے اوپر کریں، پر ہم دونوں کے اوپر اکٹھے نہیں جا سکتے تھے۔ اس وجہ سے وہ چیزیں ڈیلے آؤٹ ہو رہی تھیں۔ اب جو یہ وکیل ہے اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے، کاز میں ان سے ملا نہیں ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ یہ جو لوگ جا رہے ہیں یہ کس بنا پہ ریٹ کریں گے، ان کا کیس کیا ہے۔ تو میں آپ کو کیس کی کوئی حقیقت نہیں بیان کر سکتا۔ میرے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو میرے پہ ریلائی کر رہے ہیں۔ تو یار میں پلیز یہ کہوں گا کہ فیصلہ آپ لوگ اپنا کریں، جو آپ کا دل کہتا ہے وہ کریں۔ بات کلیئر کر دیتا ہوں، آپ کو پروز اینڈ کونس بالکل سامنے رکھ کے بتا دیتا ہوں، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی اس میں بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پہلے فائدے بتاتا ہوں آپ کو، پھر نقصانات بتاؤں گا، تاکہ آپ لوگوں کا مائنڈ کلیئر ہو، فیصلہ آپ لوگ خود کریں۔ پھر چاہے وہ میرا وکیل ہو، چاہے کوئی کسی اور کا وکیل ہو، چیزیں بالکل کلیئر ہیں، چیزیں وہی رہنی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو پروز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اور آپشن کیا ہے کیس کے علاوہ؟ یہی بیٹھے رہنا ہے، یہی کرتے رہنا ہے؟ تو کیس میں کم از کم کچھ امید ہوگی، ایٹ لیسٹ آپ کو اسٹرک آؤٹ نہیں کیا جا سکتا فوراً۔ اگر کیس اس طرح ہوتا ہے جس طرح پراپر ہونا چاہیے، اگر کیس کراچی والے کیس کی طرح ہوتا ہے تو، یا پھر سیالکوٹ والی کیس کی طرح ہوتا ہے تو، سیالکوٹ میں جن لوگوں نے کیس پٹ کیا تھا ان کو سٹے تو مل گیا تھا، بٹ ان کی جو پوسٹ ہے اس پہ سول ایویشن اپنی ہائرنگ سٹارٹ کر چکی ہے۔ سو کائنڈلی یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ خیر، ہیونگ سیڈ دیٹ، وٹ ایلس آپشن ڈو وی ہیو؟ سیکنڈ چیز جو اس کے اندر پازیٹیو ہے کہ اس وکیل کا نام بہت اچھا ہے۔ آپ کسی بھی، آپ کے پاس کوئی جاننے والا ہو، کوئی کچہری ہو، آپ جا کے اس بندے کا پوچھیں، یہ سروس میٹر کا گرو ہے، از اے ویری نائس ریپوٹیشن ان لائرس۔ ایکس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اسلام آباد کے فیڈریشن کے فار 4 to 5 years، تو ان کی فیس ویلیو بھی بہت ہے۔ تو
جو جو تیسری چیز ہے اس کی جو اچھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس اکارڈنگ ٹو پیپل جو کر رہے ہیں کہ یہ کیس جلدی لینے کے لیے تیار ہے کہ بس آپ لوگ لیٹ مت کریں، ہم ابھی پٹیشن دائر کر دیں گے. سو دیٹ سم تھنگ پازیٹیو ایز ویل کہ آپ لوگوں کو اسپیشلی جو لوگ بے صبرے ہوئے ہوئے ان کو صبر نہیں کرنا، ان لوگوں کے لیے کیس آگے پٹ کرنا. جو نیگیٹو سائڈ آف اٹ ہے وہ اس میں صرف 2 پوائنٹ ہے. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ایکسپینسو ہے بہت. اگر جو بندہ جا رہا ہے وہ ود ریفرنس جا رہا ہے، سو ہوپ سو کہ اس پیسوں کا پیچھے مسئلہ نہ بنے. یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے میں توصیف کے ماموں کو پریفر کر رہا تھا کہ وہ رشتے میں ہیں، سو ایک وہ ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. سو اف دے آر گوئنگ ود دا ریفرنس تو ان کے پاس بھی آبویس ہے وہ ٹرسٹ ڈیولپ لازمی ہوا ہوگا. دوسری چیز جو ہے اس کے ساتھ وہ یہ ہے جس کی وجہ سے میرا جو دھیان تھا یا رجحان تھا وہ اسٹرائک کی طرف ہے. جو میں اس کو نیگیٹو کہوں گا، آئی ڈونٹ نو کہ وہ سب کو نیگیٹو لگتی ہے کہ نہیں لگتی. کاز میں نے جب کچھ لوگوں سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اتنا تو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. تو اف یو پیپل کین تو بہت اچھی بات ہے، آپ لوگ برداشت کر سکتے ہو تو اللہ آپ لوگ کو ہمت ہے. وہ یہ چیز ہے کہ فیصلہ جلدی آنا بہت مشکل ہے. یہ جو سول ایویشن کی رہی ہے ہمیشہ سے عادت وہ یہ رہی ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں آ کے اس کا فیصلے کا جواب نہیں دیتے. فیصلہ چلتے تقریباً 2 to 3 ایئرس لیتا ہے. کاز ایک ریٹ دائر ہونے کے بعد 3.5 ایئر ہوتے ہیں ریٹ کے خارج ہونے تک. تو آپ 3.5 ایئر تک وہ اس چیز کو ڈیلے کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں. اس کے بعد عدالت جو ہے وہ ہمیں کیس سناتی ہے کہ آپ فیصلہ جیتے ہو. اس کے بعد سول ایویشن وہ کیس جا کے پٹ کرتی ہے سپریم کورٹ میں. فرام سپریم کورٹ وہ دوبارہ آتا ہے کہ آپ نے 3 رکنی بینچ پہ ہائی کورٹ پہ دوبارہ جانا ہے اور جب جا کے کیس لڑتا ہے. تو ایٹ لیسٹ کٹنگ دا میٹر شارٹ، ایٹ لیسٹ آپ اپنے دماغ میں یہ رکھیں کہ 3 سے 4 سال منیمم ہیں آ کے آپ لوگوں کو، اگر آپ لوگ صرف پرماننٹ کی شک ڈالتے ہو تو آپ لوگوں کو 3 سے 4 سال لگیں گے پرماننٹ کی طرف موو ہوتے ہو. اس کے بعد 3-4 سال بعد اگر آپ کیس جیتتے ہو تو آپ اس طرف جا سکتے ہو. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں. یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے بار بار پوچھا جا رہا ہے. تو میں آپ لوگوں کو ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے سکتا کہ ہاں جاؤ یا نہ مت جاؤ، کیونکہ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. میں جب پہلے وکیل کے ساتھ کام کر رہا تھا تو ایک بہت بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پہ تھی کہ میں نے آپ سب لوگوں کا بوجھ اٹھانا تھا. تو اب یہ چیز میں دوبارہ کیسے کر سکتا ہوں کہ جب میں بلائنڈ ہوں آگے، میں اس چیز پہ محنت نہیں کر رہا. شکر اللہ کا کہ ہم لوگوں کے درمیان لوگ ہیں جو اس چیز پہ محنت کر رہے ہیں، پر میں اس چیز پہ نہ انکار کر سکتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. نہ میں ہاں کر سکتا ہوں کیونکہ اگر میری ہاں کے پیچھے 100 بندہ چلا جاتا ہے اور کل کو خدا نہ خواستہ ہم لوگ کیس نہیں جیت پاتے تو میں اپنا گربان آگے پیش کرنے کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ یہ چیز اب میری رہی نہیں. آپ لوگ کائنڈلی اس بات کو سمجھیں. جو لوگ ان چیزوں کو پٹ فارورڈ کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں، دے آر ویری سینسیبل پیپل، وہ آپ کو اس چیز کا اچھی طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. لاسٹ چیز ایک اس میں ایڈ کرتا جاؤں گا کہ میں نے کیس وہ لوگ پٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ آپ لوگوں نے لازمی پارٹ آف سول ایویشن رہنا ہے. تو میں اسی وجہ سے اپنی فرام مارچ ٹو مے آپ لوگوں کو بتایا واز ناٹ پرفارمنگ ڈیوٹی. تو میں پہلے تو کوشش کرتا رہا کہ مجھے ڈبل شفٹ ہو جائے، بٹ ایز یو نو مائی ریپوٹیشن اور میری جو ایس ٹی ایمس وغیرہ کے ساتھ ہمیشہ بہت اچھے کلام رہے ہیں، اسپیشلی دا لاسٹ ون. تو مجھے الٹرنیٹ نائٹس نہیں ملی. اس کے بعد میں نے بہت کوشش کی چھٹیاں لینے کی، پھر چھٹیوں میں بھی ایشو رہا. خیر میں اپنی اپلیکیشن سپورٹ کرتا رہا تاکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میرے ساتھ مطلب کہ ایٹ لیسٹ میں پارٹ آف دس کیس رہ سکوں. بٹ ناؤ آئی ڈونٹ نو آئی ول سے تھینکس ٹو اللہ اور ناٹ، کاز ایک بہت بڑی چیز تھی اگر میرے ہاتھوں سے ہوتی تو آئی ول بی ویری ہیپی. پر اب کسی اور نے اٹھایا تو دیٹ اللہ نے اس کے ہاتھ لکھا ہوگا، اللہ نے اس کو سپاسدار بنانا ہوگا. تو ہیونگ سیڈ دیٹ میں نے آج فیصلہ کیا، میں نے کہا آپ لوگوں کو سب سے شیئر کروں کہ میں آئی ایم پٹنگ ریزگنیشن فرام سول ایویشن. میں ریزائن پٹ کر رہا ہوں، کاز ویدر پرماننٹ اور ناٹ آئی کانٹ جوائن سول ایویشن اگین. اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے یا مجھے کوئی وہ ہے کہ لائک they are not doing something good, but I don't like civil aviation as an organization.
تو دیٹس وائی ویدر پرماننٹ اور ناٹ، تو آئی ایم ناٹ جوائننگ اٹ. میں آپ لوگوں کے ساتھ شاید یہ بات میں نے کئی لوگوں کو جو میرے قریب تھے ان کو بتائی بھی ہو کہ ویدر پرماننٹ اور ناٹ کیس جیتتے ہیں کہ نہیں جیتتے. آئی وونٹ بی جوائننگ اگین، بٹ اسٹل جب تک کیس ہے تب تک تو میں رکنا چاہتا. بٹ اب وہ کیس اللہ نے میرے ہاتھ سے لے لیا تو اب دیر از نو پوائنٹ ان اسٹاپنگ دیئر. ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ اینی ویئر فرام دس ورلڈ. جب تک اللہ نے لکھی نہیں ہوئی دیٹ از انیویٹیبل، ایک دن تو آنی آنی ہے، پر جب تک لکھی نہیں ہوئی میں ادھر ہی ہوں. میں یہ ضرور کہوں گا جو لوگ کیس کی طرف جا رہے ہیں پلیز پلیز پٹیشن ضرور پڑھیے گا. پلیز پٹیشن مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. میں اس دن بھی آپ سب کے لیے ایک ویڈیو اور بنا لوں گا اور آپ لوگوں کو اس پہ جو جو چیزیں جو جو پوائنٹ ہیں آپ لوگوں کو اس پہ ایک پراپر ایڈوائس دے دوں گا. کاز آئی مے بی ناٹ لائر، بٹ میں نے اس چیز پہ اتنی ریسرچ ضرور کی ہے کہ اب میں اس بات کو کوستا ہوں کہ وائی ایم ناٹ اے لائر. تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اٹ واز لولی سرونگ یو پیپل اینڈ اسپیشلی آل دوز جن کا میں ٹیم لیڈر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسپیشل ان کے ہی کہا گیا فار ایوری ون، بٹ ہوتا ہے کچھ کوئی وہ کیا کہتے ہیں کچھ اولاد کے پرزے ہوتے ہیں جو دل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. So it was very lovely working with all of you people, especially the retainership people, especially janitors, each and every one. تو اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میری دعائیں میری محنت میری لگن ابھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے. ابھی بھی آپ لوگوں کو کسی چیز کی بھی ہیلپ چاہیے ہوئی تو میں دینے کو تیار ہوں. پر I won't be a part of civil aviation anymore. اور اس میں کہیں کوئی دل آزاری نہیں ہے، اس میں کہیں کوئی وہ نہیں. یہ میرا ایک اپنا پرسنل فیصلہ تھا جس کو میں کوئی 3-4 مہینے پہلے بلکہ 6 مہینے پہلے لے چکا تھا. رکا کیوں ہوا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے اور ابھی بھی یہ لگتا تھا کہ اگر میں آواز نہیں اٹھاتا یا میں یا توصیف میں سے کوئی آواز نہ اٹھاتا تو کوئی آواز نہ اٹھاتا اور یہ سین اسی طرح چلتا رہتا. کیونکہ آپ یقین مانیں کہ میں ابھی جاب کر رہا ہوں تو اب آئی نو دس کہ چھٹیاں کیا چیز ہوتی ہیں اینڈ واٹ از میڈیکل اینڈ آل. تو دیز آر دا تھنگس جو بیسک رائٹس ہیں ایک جو لوگ جن سے ہم لوگوں کو روکا جا رہا ہے اور ہم لوگوں کو نہیں دیے جا رہے. تو خیر اسٹل آئی ایم ہیئر. آپ لوگ آج مجھے کہتے ہو کہ سب کچھ دوبارہ میرے پہ ڈالنا ہے تو ایون ایف آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف سول ایویشن میں اسٹل آپ لوگوں کے ساتھ جانے کو تیار ہوں. میں ابھی بھی جو لوگ کیس کریں میں ان کے ساتھ ہوں. دس ویڈیو ڈزنٹ مین کہ میں ان کے اگینسٹ ہوں. میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ جب ڈیٹ ہو جائے تو مجھے لازمی وہ ڈیٹ شیئر کی جائے تاکہ میں آپ لوگوں کو ایٹ لیسٹ اپنی ایڈوائس دے سکوں اس پہ کہ ویدر دس اٹ مینس سم تھنگ اور ہاؤ ہیوی دیٹ از. کاز کمنگ فرام اے گائے جو گرو ہے اس چیز کا اس نے کچھ نہ کچھ تو ایسا نکالا ہوگا نا. سو اف ناٹ فار اینی تھنگ ایٹ لیسٹ مائی اون لرننگ کے لیے میرے لیے وہ بہت اچھی چیز ہو جائے گی. تو تھینک یو سو ویری مچ فار ایچ اینڈ ایوری ون آف یو. میرے کسی کے دل میں میرے بارے میں کوئی بات ہو یا کسی کا بھی دل دکھایا ہو کبھی زندگی میں سو آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ. باقی میں زندگی ہے آج نہیں تو کل ہم کہیں نہ کہیں ملتے جائیں گے. کیا پتہ کل کو میرا کوئی دوست ایئرپورٹ سے آ رہا ہے مجھے ایئرپورٹ آنا پڑے تو آپ لوگوں کو پروٹوکول دینا پڑے. تو اللہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.